اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. انہوں نے وہاں کیا کہا؟ اپنی قوم کو جا کر کیا بتایا؟ فرمایا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سرداروں جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے. انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ تم ایک بشر ہو، اور اس پر ان کو اعتراض تھا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو، اگر تم پیغمبر ہو تو تمہیں فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں کمتر تھے، اراذل تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو. یہاں بھی مشکل یہی تھی کہ پیغمبر کے پاس وہ دنیا کی رونقیں نہیں ہیں، تو اس لیے ہم اس کے پیچھے کیسے چلیں. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، ویکنس ہے، کہ انسان فوراً اس سے متاثر ہو جاتا ہے جو دنیا میں اس سے کچھ آگے ہو، چاہے اس کے پاس ایمان ہو نہ ہو، اخلاق ہو نہ ہو، کوئی اچھا کردار ہو یا نہ ہو، دنیا کی دولت ہو، رونقیں ہو، بس وہ بڑا ہی ہے، اس کو بڑا ہی مان لیتا ہے. تو کہنے لگے کہ ہمیں تو تمہارے اندر کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا ہے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تمہیں نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تم پر لازم کر دیں، یعنی تم ناپسند کرو اور ہم اسے تم پر لازم کر دیں کہ تم ضرور مانو. اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، تم سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ ان کا مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری مجلس میں آئیں بیٹھے تو پھر یہ جو آس پاس تمہارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کوئی خاص دنیاوی اعتبار سے وقت یا قیمت نہیں ہے، ان کو اس مجلس میں نہیں ہونا چاہیے، ان کو یہاں سے ہٹاؤ تو پھر ہم یہاں بیٹھیں گے. پھر وہی بات، دنیا کی محبت اور دنیا کی رونقوں سے متاثر ہونا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. تو اس مطالبے پر پھر پیغمبر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو دھکے نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز سے روک دیا. وہ جنہوں نے میری بات مانی وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، یعنی ان کی قدر و قیمت تو رب کو پتا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں. یعنی تم جو کچھ مجھ میں دیکھنا چاہتے ہو وہ نہیں ہے مجھ میں، اور میں جو تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ تم دیکھ نہیں پا رہے کیونکہ تم اندھے بہرے ہو چکے ہو. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص حق کو دیکھ نہ سکے، پہچان نہ سکے، حق سن نہ سکے، حق قبول نہ کر سکے، تو پھر اللہ کی نظر میں وہ اندھا بہرا ہی ہے، کیونکہ وہ سچائی کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا. وہ صرف ظاہریت کو دیکھتا ہے اور ظاہری چکا چوند سے متاثر ہوتا ہے. اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا. اعتراض خود کرتے تھے، جب نوح علیہ السلام جواب دیتے تو کیا کہتے؟ تم جھگڑا کرتے. اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو، یعنی اگر عذاب آ گیا تو روک نہ سکو گے. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں
تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہیے اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، میں رسپانسبل ہوں، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں. ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دیجئے اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دیں. اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. پہلے ہی روک دیا گیا کہ اب ان کی شامت آنے والی ہے، اب ان کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. یہ سب کے سب اب ڈوبنے والے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا. یعنی جب وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے اور لوگ پاس سے گزرتے تو کہتے کہ اب تم نے نبوت کے بعد بڑھائی کا پیشہ بھی اختیار کر لیا ہے، اب لکڑی کا کام بھی کرنے لگ گئے ہو. اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. یاد رکھیے کہ جو لوگ بھی دین کے راستے پہ چلتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سب سے زیادہ تو پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، حالانکہ وہ ساری قوم کے مقابلے میں زیادہ با اخلاق، زیادہ صاف ستھرے کردار والے اور سب سے زیادہ اچھے کام کرنے والے لوگ تھے. لیکن جن کی آنکھیں یہ سچائی، یہ اخلاق، یہ کردار نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کو نہ دیکھ پائے، ان کی آنکھوں پر پردہ تھا. لیکن یاد رکھیے کہ پیغمبر ہمیشہ ان آزمائشوں کو سہتے چلے گئے اور انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا. حدیث میں آتا ہے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر درجہ بدرجہ ان کے قریب لوگوں پر آتی ہیں. یعنی جو ایمان میں، عمل میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر جو کم ہوتے ہیں ان پر کم آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں دی گئی، آپ پر باتیں بھی بنائی گئی، مذاق بھی اڑائے گئے، جسمانی تکلیفیں بھی دی گئی، بھوکا پیاسا بھی رکھا گیا، لیکن کوئی بھی چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی. آپ اپنے کام میں اللہ کے اذن سے آگے بڑھتے ہی چلے گئے. آپ کو دی جانے والی تکلیفوں میں آپ دیکھیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع پر کچھ مال تقسیم کر رہے تھے، جیسے کہ آپ تقسیم کرتے تھے. تو اس پر ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اس تقسیم سے اللہ کا چہرہ مقصود نہیں، یعنی یہ آپ اللہ کی خاطر نہیں کر رہے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے چپکے سے آپ کو بتایا کہ کون شخص آپ کے بارے میں کیا بات کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ غصے میں بھی آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میں نے آپ کو یہ بات نہ ہی بتائی ہوتی. لیکن آپ نے صبر کس طرح کیا، غصہ کس طرح ٹھنڈا کیا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا. تو ان کی مثال یاد کر کے آپ نے خود بھی صبر کر لیا. اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہمیں کوئی ہرٹ کرے، جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، تو ہم اس وقت یاد کر لیں کسی بھی ایسے شخص کو جو ہم سے بھی زیادہ تکلیفوں میں ہے، تو ہمیں اپنی تکلیف بہت چھوٹی نظر آئے گی. یاد رکھیے لوگوں میں جب ہم رہتے ہیں تو تکلیفیں تو پہنچیں گی، پھر اس کا حل کیا؟ یا تو یہ کہ ان کے بیچ میں رہیں اور برداشت کرتے رہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ سب سے کٹ آف کر کے کسی آئی لینڈ پہ چلے جائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے، میل ملاقات کرتا رہتا ہے
اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پہ صبر نہیں کرتا. یعنی تکلیفوں کے باوجود بھی ساتھ رہنا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں، آپ کسی نیکی کے کام، کسی دین کے کام کے لیے جمع ہوئے ہوں، اللہ کے نام پر آپ نے کوئی ٹیم بنائی ہو، تو اس میں چھوٹا موٹا اختلاف، چھوٹی موٹی اختلاف رائے کی وجہ سے اگر آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں، یا آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کسی کا کوئی طرز عمل اچھا نہیں لگتا، تو آپ سوچتے ہیں کہ بس میں تو اس کو چھوڑ ہی دوں، بس اس سے زیادہ میں نہیں یہ برداشت کر سکتا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس تکلیف سے تو فارغ ہو جائیں گے، اس تکلیف سے تو بچ جائیں گے، لیکن کتنی بڑی قیمت پر، کتنی بڑی خیر آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی، کتنی زیادہ خیر کا موقع آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. وہ نیک کام جو سب کے ساتھ مل کے آپ کر رہے تھے اور بڑے بڑے کام تھے، وہ کام پھر آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. تو اکٹھے ہو کے کام کرنے میں برکت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہوتی ہے ایسے لوگوں کو. پھر فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، آپ کی بیوی اور بیٹا، وہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، اور باقی سب کو اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. کہتے ہیں کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی تقریباً 80 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے بس، جس میں آپ کے گھر والوں میں سے 2 اہم رشتہ دار، بیوی اور بیٹا بھی ساتھ نہیں تھا. کتنی بڑی آزمائش تھی. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی. ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. یاد رکھیے کہ تمام پیغمبر ہر کام بسم اللہ سے کرتے تھے. ہمیں بھی ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے، کیونکہ جس کام پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اس میں خیر و بھلائی ہو جاتی ہے. سورۃ الرحمن میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے. یعنی جب آپ اللہ کا نام لے لیں گے کسی کام پر تو اس کام میں بھی خیر و بھلائی آ جائے گی. جابر کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے کہا ایسے جیسے تکلیف ہوتی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس موقع پر بھی تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اس حال میں کہ تمہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے. یعنی ہر موقع پر، تکلیف کے موقع پر بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بڑے بزرگ بچہ گر جاتا تھا یا کوئی کسی کو چوٹ لگ جاتی تو کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ. اس وقت بھی اللہ کا نام لیتے تھے. لیکن اب تو یہ کلچر ہی ختم ہو گیا. یہ ہمارے دین کی بنیادی باتوں میں سے ہے. اسی طرح جو بڑے بڑے کام ہیں، اچھے اچھے کام ہیں، ان پر تو خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے. جیسے کھانا کھاتے ہوئے وحشی بن حرب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی تسلی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اپنے کھانے پر جمع ہو جایا کرو اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا. یہاں بھی 2 باتیں پتہ چل رہی نا، اکٹھے ہونے کی برکت اور بسم اللہ پڑھنے کی برکت. یعنی کسی بھی کام میں جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں تو برکت ہوگی، اس میں خیر و بھلائی ہوگی، وہ جان کو زیادہ لگے گا. یعنی انسان جب دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک خاص خوشی بھی ہوتی. اور اسی طرح جب اللہ کا نام ہوگا تو انشاءاللہ وہ کھانا غذا بھی ہوگا، شفا بھی ہوگا اللہ کے نام سے. اسی طرح رات کی تاریکی چھانے لگے تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا.
جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو تاریکی چھانے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دو، یعنی مغرب کی اذان کے وقت، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں اور بچے ڈر بھی جاتے ہیں. اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو، یعنی اندھیرا ہو گیا تو جانے دو ان کو باہر اگر وہاں روشنی وغیرہ ہے. اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کرو، بسم اللہ کے ساتھ اپنا چراغ بجھاؤ، یعنی رات کو، یعنی لائٹ آف کرتے ہوئے بھی بسم اللہ کہو. اور بسم اللہ کہہ کر پانی کا برتن بند کرو، یعنی اپنے برتن وغیرہ سمیٹو. کسی بھی برتن کو کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کو اوندھا کر دینا چاہیے یا اس کے اوپر کچھ رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک اور حدیث کے مطابق سال کی ایک رات میں وبائیں اترتی ہیں اوپر سے، اور جو چیز کھلی ہوتی ہے اس میں داخل ہو جاتی. پھر اگر کوئی ان میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو وہ بندہ بیمار پڑ جاتا ہے اور وہ بیماری پھر آگے آگے بھی پھیلنے لگتی ہے. تو اس لیے اپنے برتنوں کو ڈھانپ دے رات کے وقت اور بسم اللہ پڑھ کر، حدیث میں ہے، اور بسم اللہ کہہ کر اپنے برتن ڈھانک دو، خواہ ڈھکن کے علاوہ کوئی اور چیز ہی رکھ دو. یعنی بعض اوقات کچھ برتنوں کے ڈھکن نہیں ہوتے تو ایسے میں کوئی کپڑا ڈال دو، کوئی اور چیز رکھ دو، کوئی کتاب، کوئی کاغذ، کسی بھی طرح، لیکن کھلے مت چھوڑو. رات کو اگر آپ اپنے پینے کے لیے پانی سرہانے رکھتے ہیں تو اس گلاس کو بھی اوپر سے کھلا نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز ڈھکی بھی ہونی چاہیے. آپ کو کیا معلوم کہ کون اندھیرے میں آ کے کچھ اس میں منہ ڈال دے یا کچھ پی جائے یا کچھ گر جائے اس کے اندر. اسی طرح سوار ہوتے ہوئے بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، تو جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو جیسے تمہیں حکم دیا گیا اللہ کا نام لے کے سوار ہو. تو پھر آج کے لیے ہم بسم اللہ کا سبق پڑھ لیتے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے بسم اللہ، کیونکہ کچھ چیزوں سے پہلے تو ہمیں عادت ہے بسم اللہ کہنے کی، لیکن مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں، دروازے سے داخل ہونے لگے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، گھر میں داخل ہونے لگے بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، گاڑی میں بیٹھنے لگے بسم اللہ پڑھ کر، کتاب کھول رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، کھانا پکانے لگے بسم اللہ کہہ کے. تو اس میں ہر چیز میں برکت ہوتی جائے گی. اور آج برکت کا معنی تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ چاہے کوانٹٹی کم بھی ہو لیکن وہ سب کو پوری ہو جائے گی، اس کا فائدہ دیر پا ہوگا، یعنی صرف وقتی نہیں ہوگا، اس میں اتنی خیر اور اتنی بھلائی ہوگی کہ وہ اجر بڑھتا چلا جائے گا اس کا. یعنی بعض اوقات آپ ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور وہ اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں آپ نے اللہ سے مدد مانگی ہوتی، اس میں آپ نے اللہ کا نام لیا ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہوتا ہے. اور وہ کام نہ صرف یہ کہ دنیا کے لحاظ سے فائدہ مند بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کا نام لینا اور لوگوں کے ساتھ مل جل کے اچھے کام کرنا یہ نہایت ضروری ہے. دیکھیے ان گھروں میں بھی کوئی برکت نہیں ہوتی جس میں اس کے رہنے والوں کی آپس میں نہیں بنتی اور موڈ آف ہوتے ہیں، کوئی کسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے، نہ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، نہ اکٹھے کہیں بیٹھتے ہیں، نہ کوئی بات چیت، نہ کچھ. خیر کہاں سے آئے گی؟ کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو اس لیے یہ اجتماعیت گھر سے شروع ہو، گھر میں اکٹھا ہونا شروع ہو، یعنی میک اے پوائنٹ کہ گھر والوں کو اکٹھے لے کے بیٹھنا ہے. اور رمضان اس کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس میں سحری اور افطاری میں مجبوراً سب کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. یعنی سحری کھانی ہے، اب اکیلے اکیلے کیا کھائیں گے، ایک ہی میز پہ آ کے بیٹھیں گے، یا کم از کم شکل تو دکھائیں گے. ورنہ تو کیا ہے، ایک اٹھا وہ اپنا کوئی ناشتہ پکڑا نکل گیا گھر سے باہر، گاڑی میں ناشتے ہو رہے ہیں، اور دوسرا نکلا اور کوئی ناشتے کے بغیر ہی چلا گیا، اور اسی طرح ہر کوئی اپنے اپنے ٹائم پر آ رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ عام دنوں کی نسبت آپ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور پھر اکٹھے افطاری کرتے ہیں، اور اس میں ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک برکت بھی ہوتی ہے، اور تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، بچتا ہی چلا جاتا ہے. اور یہ دعا بھی یاد کر لیجئے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اگرچہ یہ کشتی پہ بیٹھتے ہوئے پڑھنی چاہیے، لیکن آپ اپنی گاڑی پہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی چل رہی ہے اور کہیں ریڈ لائٹ آتی ہے تو رک جاتی ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے. میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، بہت اونچی موجیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ.
کافروں کے ساتھ مت رہو. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پہ چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی. باپ بیٹے کی بات جاری تھی. باپ آخری وقت تک سمجھا رہا تھا کہ بات کرتے کرتے لائن ڈراپ ہو گئی, بیچ میں موج حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. اس وقت کیا حال ہوگا نوح علیہ السلام کا, جو آخری وقت بھی کہہ رہے تھے کہ تم اپنی کمپنی تبدیل کر لو, ان کے ساتھ مت رہو, میرے ساتھ آ جاؤ. کیونکہ صحبت کا انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے بچے اپنے دوستوں جیسے ہی ہوتے ہیں, جن میں رہتے ہیں انہی میں سے ایک ہوتے ہیں. ایک شعر ہے فارسی کا, صحبت صالح ترا صالح کنن, صحبت طالح ترا طالح کنن. نیک صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے. جب آپ دین والوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں رہتے ہیں تو آپ کے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے, آپ خیر و بھلائی کی بات سوچتے ہیں. لیکن خواہ آپ نے کتنا بھی دین پڑھا ہو, لیکن آپ کی کمپنی اگر تبدیل ہو جائے, ماحول تبدیل ہو جائے, تو آپ اس پچھلے کو ہولڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے آس پاس اچھا ماحول نہ ہو. اب دیکھیے ہم موسم سے متاثر ہوتے ہیں نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گرمی ہو اور ہمیں گرمی نہ لگے, سردی کا موسم ہو اور ہمیں سردی نہ لگے؟ وہ تو ہوگی. پھر ہم کیا کرتے ہیں, جب گرمی آتی تو اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں, جب سردی آتی اس کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں. اسی طرح جب اچھا ماحول ہوتا ہے, موافق ہے, بہار ہے, تو بہت ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم خوش رہتے ہیں. لیکن جب موسم تبدیل ہو گیا, ماحول بدل گیا, اب ہمیں ایفرٹ لگانی, اب ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے آس پاس ایسے دوستوں کا سرکل ہو جن کو ہم تھام کے رکھیں, وہ ہمیں تھام کے رکھیں, اور ہم خیر و بھلائی کے راستے پہ چلتے رہیں, ورنہ اللہ سے دور ہو جائیں گے. کیونکہ یہ دنیا, اس کے اندر اتنی کشش ہے, بہت جلد بندوں کو اپنے اندر ابزارب کر لیتی ہے, بہت جلد اپنے اندر کھینچ لیتی ہے, اور پھر انسان ریزسٹ نہیں کر سکتا, اس سے باہر نہیں نکل سکتا. لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن پھر انسان اپنے ایسے ہی دوستوں پر پچھتائے گا. حکم ہوا اے زمین سارا پانی نگل جا, اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا, فیصلہ چکا دیا گیا, کشتی جودی پہ ٹک گئی, زمین سے پہاڑ کی چوٹی پہ جا ٹکی. کیا چیز لے گئی تھی اس کو پہاڑ پہ؟ موجیں جو پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی, انہی موجوں کے ذریعے وہ اوپر جا ٹکی, زمین پر نہیں رہی. کیونکہ اللہ نے اس کو بھی نشانی بنانا تھا نا. وہ کہتے کہ کوہ ارارات پر اس کشتی کے نشانات دیکھے گئے, اور پھر جب وہاں پر ٹیمیں پہنچی تو دیکھا کہ حیران کن چیز کہ اتنی اونچی یہ کشتی کیسے, تو پتا چلا کہ یہ وہی کشتی ہے جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اور پھر یہاں آ ٹکی. اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم, ہلاکت ہوئی ظالموں پر. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ, نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. کیا کہا؟ اے رب, ربی ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے. اللہ وہ تو میرا اپنا تھا, میرا خون تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے. یعنی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو اس تباہی سے بچائے گا, اور میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا, تو وہ کیوں نہیں بچا؟ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور تو سب حاکموں میں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا یا نوح, اے نوح, انہو لیس من اہلک, وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. خونی رشتہ تمہارا اہل نہیں, تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی تو حقیقت نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے, یہ بات بھی نہ کرو. انہو لیس من اہلک, یاد رکھیے کہ انسان کے اصل اہل دین والے ہیں. اگر ہمارے رشتہ دار, ہمارے اپنے بچے دین پر نہیں, تو بس یہ تعلق صرف دنیا کی حد تک ہے, بس صرف دنیا کی, بس مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جدائیاں, وہاں اکٹھے نہیں ہوں گے.
کیونکہ دنیا میں رہن سہن فرق تھا، ایک ایمان پر ہے، ایک کفر پر ہے، یہ دونوں ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ایک دین کی قدر کرنے والا ہے اور ایک دین کی ناقدری کرنے والا ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین کا رشتہ نسب کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے. ان اولیائی یوم القیامت المتقون وان کان نسب اقرب من نسب، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں، خواہ وہ میرے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، میرے قریب ترین کون ہوں گے؟ جو تقوی والے ہوں گے. صحیح ابن حبان کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، یقیناً میرے یہ اہل بیت سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہیں، جبکہ سب سے زیادہ میرے قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو بھی ہوں، یعنی چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں یا کوئی اور ہوں یا کہیں اور ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی تقوی سے ملے گی. یاد رکھیے، خون کے رشتے عارضی رشتے ہیں، نسب کے رشتے وقتی ہیں، اصل رشتے وہ رشتے ہیں اور جو باقی رہیں گے وہ دین کی وجہ سے قائم ہونے والے رشتے ہیں، چاہے وہ خون کے رشتوں میں سے ہوں یا ان سے باہر ہوں. اس لیے ہم سب کو سب سے پہلے اپنے پیاروں کی فکر کرنی چاہیے. اور کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ دین کے راستے پر نہیں تو صرف ناراضگی سے کام نہیں چلے گا، بد اخلاقی اور جلد بازی اور بے صبرے پن سے کام نہیں چلے گا. ان کے لیے دعا بھی کریں، ان سے بات بھی کریں، ان کو پیار سے سمجھانے کی کوشش بھی کریں، ان کو ایسا ماحول دیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرف آئیں اور مایوس نہ ہوں، دعائیں کرتے چلے جائیں. اللہ ضرور دعائیں سنتا ہے، ضرور سنتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو اس بات کے کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لو، یہ بات نہ کرو. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوح علیہ السلام کے اندر کوئی ایمان کی کمی تھی یا ان کے اندر کوئی نعوذ باللہ جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا. بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، اگرچہ وہ عام انسانوں سے بہت اونچے درجے پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی انسانوں جیسے جذبات ہوتے ہیں. تو جب وہ اپنے اصل مقام سے ذرا بھی نیچے آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو واپس ان کے بڑے مقام کی طرف لے جاتا ہے. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں. برکتیں. اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، دنیا کا سامان دیں گے ان کو، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی جو اس راستے پر قائم نہیں رہیں گے، بھٹک جائیں گے، پھر ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم. بس صبر کیجئے، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. ان العاقبۃ للمتقین. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. یعنی یہ سارے معبود جن کو تم الہ کہتے ہو یہ الہ نہیں ہے، یہ سب سے جھوٹی بات ہے. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. تو یاد رکھیے کہ پیغمبر اپنی قوم کو دنیا کے فائدے اور برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں اس کے طریقے بھی بتاتے ہیں.
اور وہ کیا بتایا؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف واپس آ جاؤ. کوئی بات نہیں، انسان ہو، غلطی ہو گئی، دور چلے گئے، پلٹ آؤ. جب تم پلٹو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تم پر بارشیں برسائے گا، رزق اترے گا. یاد رکھیے استغفار اور توبہ بارشوں کے نزول کا سبب بنتا ہے. اور پھر سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مزید فرماتے ہیں، وہ تمہیں مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. یعنی دنیا کا رزق بھی استغفار اور توبہ کے ساتھ ہے. بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس کی طرف مہربان ہوتا ہے. تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، یعنی قوت میں بھی اضافہ ہوگا. مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، کوئی کھلی علامت، کوئی معجزہ نہیں تمہارے پاس، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی. ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے الہ بنا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، کیونکہ جب کسی کو پیشانی سے پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ پورا اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. یعنی ہر انسان، ہر جاندار اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچایا. یاد رکھیے کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر نجات نہیں پا سکتا. کسی بھی شر، کسی بھی مصیبت، کسی بیماری، کسی دکھ اور پریشانی سے آپ اگر نکل سکتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہی سے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور دکھ کے موقع پر کیا پڑھا کرتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اگرچہ کوئی شخص نیک اعمال کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، نیک شخص کتنا بھی نیک ہو، کتنا متقی اور پرہیزگار، وہ صرف اپنی نیکی کی وجہ سے مشکل سے نہیں نکل سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. اس لیے وہ کام کریں جن سے اللہ کی رحمت آئے. پھر فرمایا یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے دن بھی. سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ.